اب آپ کا چونکہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے سارا کام ہے جو آپ سرو بھی کریں اس حوالے سے، آپ بھی جدید دور کی خاتون ہیں. جی. آپ کا کردار کیا ہے گھر کو بنانے میں، خاندان کو بنانے میں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس سے پہلے میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی اس وقت کیونکہ ہم جس طرح بات کر رہے ہیں، جس طرح فائزہ نے بھی بات کی، سسٹر فائزہ نے، کہ جب ان کو وہ گراس روٹ پہ کام نہیں ہوا ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کے اوپر، تو ہم لوگ ایک الگ ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اب جو بچیاں بڑی ہو رہی ہیں وہ الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ رہی ہیں کہ اگر میری شادی بھی ہوگی تو میرا یہ ہوگا کہ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو، میرا سارا کچھ ہو اور میری ہی بات سنی جائے. وہی بات ہے کہ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اسلام کے ساتھ ہوں بھی، لیکن پیچھے سے یہ سلوگنز ہمیں بھی سنائی دے رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے میرا حق دو. تو ان چیزوں کے ساتھ جب ایک نوجوان نسل بڑی ہو رہی ہے، تو جب وہ فیملی کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنتی ہے، انٹر پرسنل ریلیشنز کے اندر جب وہ انٹر کرتی ہے، تو وہ ایک اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرتی ہے کہ میں یہاں پر میرا فیملی بھی ہوگی لیکن میری مرضی بھی ہوگی. اور اس میں جو اپوزٹ جو میرے ہسبینڈ ہوں گے یا میرے خاندان کے دوسرے لوگ ہوں گے، ان کا ایک رول ہوگا لیکن میرے سے زیادہ نہیں ہوگا. تو اب اگر آج کل کے ایجنڈا پہ دیکھا جائے اور آج کل کی عورتوں کو دیکھا جائے تو مجھے یہ سینیریو بہت نظر آتا ہے، جو کہ ہمارے پاس بھی کاؤنسلنگ کے جتنے بھی کیسز آتے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ کیسز انہی چیزوں کے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ سے نہیں بن رہی، میری ساس نے یہ کہہ دیا، یعنی کہ ان نیٹی گریٹیز چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں، اور ان بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم اس سوسائٹی میں سانس لے رہے ہیں اس لیے ہے، یا ہم اپنی بچیوں کو اور بچوں کو وہ تعلیم نہیں دے رہے، یا ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا جا رہا ہے؟